بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین سپیچز کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین کرام، سب سے زیادہ جس مذہب پر تنقید کی جاتی ہے وہ ہے اسلام، کیونکہ اسلام سچ بات سے گریز نہیں کرتا اور حق کی بات کرتا ہے۔ اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جو بندہ سچا ہو اور حق کی بات کرتا ہو اس کے دشمن بھی زیادہ ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے زیادہ تر غیر مسلم اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ اسلام میں کوئی ایسی بات نکال سکے جو کہ جھوٹا ثابت ہو یا پھر کسی عالم کے پاس اس کا جواب نہ ہو۔ مسلمان ہونے کے ناطے یہ ہمارا ایمان ہے کہ خدا کی طرف سے کوئی بھی حکم آیا ہو وہ جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس سے متعلق ایک تقریب میں ایک غیر مسلم شخص جس کا تعلق ہندو مذہب سے تھا، اس نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے ایک سوال کیا۔ وہ سوال کیا تھا اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کا کیا جواب دیا، آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے زیادہ تر سوال و جواب کے تقریبات انگریزی زبان میں ہوتے ہیں۔ دین سپیچز ان انگریزی میں کیے گئے سوال و جواب کا اردو ترجمہ پیش کرتی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سمجھ آ سکے۔ سوال و جواب کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ ناظرین سے درخواست ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل دین سپیچز کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری طرف سے آنے والی مزید ایمان افروز ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکے۔ جزاک اللہ۔ تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ ایک ہندو جو کہ ایک بینک میں کام کرتا تھا وہ مائک کے سامنے کھڑا ہوا اور ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال کرتے ہوئے بولا کہ جب آپ لوگوں کو کلمہ شہادت پڑھواتے ہو تو آپ کہتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں ہے لیکن ایک اللہ ہے، تو میرا سوال یہ ہے کہ اسلام سے پہلے جتنے بھی خدا تھے، کرشنا، رام وغیرہ، تو کیا وہ سب جھوٹے تھے؟ کیا اسلام لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ حقیقت سے انکار کرو؟ کیا آپ اسلام سے پہلے جتنے بھی سچائی تھی ان سب کو جھٹلا رہے ہو؟ یہ بندہ نہایت ہی جوش میں تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ شاید ڈاکٹر ذاکر نائک کو میں نے پھنسا لیا ہے، لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک نے الٹا اسے ہی سبق سکھا دیا۔ That whatever religion which came into existence before Islam, this Islam corrected these some ways out of this and some way out of that. ڈاکٹر ذاکر نائک مائک کے سامنے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک بولے کہ آپ کو تھوڑی سی غلط فہمی ہوئی ہے، اسلام کوئی نیا مذہب نہیں ہے، اسلام 1400 سال پہلے نہیں آیا اور نہ ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ اسلام لے کر آئے ہیں، بلکہ اسلام تو تب سے ہے جب سے انسان نے اس دنیا میں قدم رکھا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے آخری رسول آئے تھے تاکہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا سکے۔ جب ہندوازم اس دنیا میں آیا تھا تب بھی اسلام موجود تھا۔ اس کے ساتھ ڈاکٹر ذاکر نائک نے قرآن کریم کی آیات بھی سنا دی جو کہ سورہ ال-عمران کی 19 نمبر آیت ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں صرف تسلیم شدہ مذہب اسلام ہی ہے، اور یہی پیغام سورہ ال-عمران کے 85 نمبر آیت میں بھی دہرایا گیا ہے کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے ساتھ اسلام کے علاوہ کوئی اور پیغام لے کر جائے گا تو وہ قبول نہیں ہوگا اور وہ شخص ناکام ثابت ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام پہلے ہی تھا اور رہے گا۔ پہلا پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 1,24,000 پیغمبر دنیا میں آئے ہیں، لیکن قرآن میں جن کا ذکر ہوا ہے وہ صرف 25 ہے۔ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس طرح مزید بھی۔ لیکن اگر آپ کہیں گے کہ رام یا کرشنا اللہ کے رسول تھے تو میں کہوں گا کہ مجھے پتہ نہیں، کیونکہ قرآن میں ان کا ذکر نہیں آیا ہے، اس لیے ہو بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی۔ لیکن جتنے بھی پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے تھے وہ ان لوگوں کے لیے اور اس وقت کے لیے آئے تھے۔ Maybe they were not. But all the messengers that came before the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him, they were sent only for those people at that time. Their message was time bound. لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے، وہ نہ صرف عرب کے لوگوں کے لیے اور نہ ہی اس وقت کے لیے بلکہ تمام لوگوں کے لیے رحمت العالمین ہے۔ قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے ان تمام کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر جانا ہوگا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ہر دور کے لیے میں نے پیغامات بھیجے ہیں، لیکن قرآن میں صرف 4 کا ذکر ہوا ہے، تورات،
تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ اب آپ کہو گے کہ ویدا یا رامائن بھی آسمانی کتاب ہے، تو میں کہوں گا کہ مجھے پتہ نہیں، کیونکہ قرآن میں پیغامات کا ذکر ہوا ہے لیکن ویدا یا رامائن کا ذکر نہیں ہوا ہے، اس لیے نہ تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ کتابیں آسمانی ہے اور نہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ کتابیں خود سے لکھی گئی ہے۔ پہلے جتنے بھی پیغامات اللہ تعالیٰ نے بھجوائے تھے وہ صرف اسی دور کے لوگوں کے لیے تھے، آج کے لوگوں کی سمجھ کوئی اور ہے اور تب کی کوئی اور تھی۔ جب انسان اس قابل ہوئے کہ وہ آخری پیغام کو سمجھ سکے تو تب اللہ تعالیٰ نے آخری رسول اور آخری کتاب نازل فرمائی۔ جب ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ باتیں مکمل کر دی تو اس غیر مسلم نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو کہا کہ رامائن اور رام تو ثابت بھی ہوئے ہیں، جن جگہوں کے ساتھ وہ مشہور ہے وہ جگہ بھی دریافت ہوئے ہیں۔ تو تب ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس بندے کی بولتی بند کر دی اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس سے ہی سوال کرتے ہوئے پوچھا کہ اگر آپ کو اتنا رامائن کے بارے میں پتا ہے تو بتاؤ رامائن کے کتنے ورژن ہیں؟ Talking about Ramayana and Mahabharata. I don't know what your knowledge is about Ramayana and Mahabharata. I'm asked how many types of Ramayana are there? I really don't know about You don't that, know? but I just know the basic version of the Ramayana. You that know, I'll we have tell you. heard of it and we have seen. I will tell you, brother. According to Ramanuja, تو اس بندے کی بولتی بند ہو گئی اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ رامائن کے ایک اسکالر کے مطابق رامائن کی تعداد 300 سے زیادہ ہے۔ تو آپ کون سے والے کو فالو کرتے ہو؟ یہ سن کر ہندو شخص پریشان ہونے لگا۔ اس کے بعد اس بندے نے کہا کہ آپ کھل کر حقیقت سے انکار کرتے ہو کہ کوئی خدا نہیں ہے لیکن صرف اللہ ہے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میں حقیقت سے انکار نہیں کرتا بلکہ آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور ایک ہی رہے گا۔ تب اس بندے نے مسکراتے ہوئے کہا کہ میں سب پیغمبروں کی عزت کرتا ہوں اور قرآن شریف کی بھی عزت کرتا ہوں، لیکن بس میں صرف یہ جاننا چاہتا تھا کہ واقعی میں ہندوؤں کا کوئی خدا نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ ایسی بات نہیں ہے، یہ ہندوؤں کی کتاب میں بھی لکھا گیا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں۔ تو تب اس ہندو نے کہا کہ وہ تو ٹھیک ہے لیکن جب ہم بتوں کو سجدہ کرتے ہیں تو وہ ہم خدا کی طرف متوجہ ہونے کے لیے کرتے ہیں، لیکن خدا نے یہ نہیں کہا کہ تم میری تصویر نہ بناؤ۔ تو تب ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہندوؤں کی کتاب کا ہی حوالہ دے کر کہا کہ یہ بات تمہاری کتاب میں بھی موجود ہے کہ میری تصویر خود سے نہ بنایا کرو۔ آپ کے اپنے ہی اسکالر کہتے ہیں کہ مہابھارت میں تبدیلیاں ہوئی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، اور یہ باتیں شاید آپ لوگوں کو کوئی پنڈت نہیں بتائے گا لیکن میں بتا رہا ہوں۔ یہ باتیں چلتی رہی اور آخر میں اس بندے نے کہا کہ میں بھی یہی مانتا ہوں کہ کوئی نہیں ہے لیکن شیوا اور کرشنا کے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک بولے کہ آپ اپنے ہی کتاب کے خلاف جا رہے ہو، تو اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو یہ ہندو بندہ بولا کہ میں نے لوگوں سے سنا ہے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے اسے سبق سکھانے کے لیے کہا کہ آپ نے سنا ہوگا لیکن میں نے پڑھا ہے۔ اگر آپ کو شوگر کی بیماری ہے اور میں ڈاکٹر ہوں، آپ کو کہتا ہوں کہ چینی کا استعمال کم کرو، یہ آپ کے صحت کے لیے نقصان دہ ہے، تو آپ یہ تو نہیں کہو گے کہ نہیں میں نے سنا ہے کہ چینی میں توانائی ہے اور میں تو چینی کھاؤں گا۔ اس کا مطلب آپ غلط فہمی کا شکار ہو۔ اس طرح میں جو کہتا ہوں وہ میں نے آپ ہی کے مذہبی کتابوں میں پڑھا ہے، تو اگر وہ صحیح ہے تو آپ اپنے ہی کتابوں کے خلاف جا رہے ہو۔ جب یہ باتیں اس نے سن لی تو کوئی اور جواب اس بندے کے پاس نہیں تھا اور ہار مان کر خود ہی کہنے لگا کہ بہت ٹائم لگ گیا ہے میرے سوالوں پر، ہمیں اب اس کو ختم کرنا چاہیے۔ ناظرین، اکثر اوقات اس طرح کے لوگ آتے ہیں کہ اندھے ہو کر کسی بھی مذہب کو فالو کرتے ہیں، حالانکہ وہ جن کتابوں کو مانتے ہیں، جن مذاہب کو مانتے ہیں، ان مذاہب کی اصلی باتوں تک کو نہیں مانتے۔ بس جو غلط فہمیاں ان کے دماغ میں لوگوں نے اسلام کے خلاف ڈالی ہوتی ہے اس پر سوالات کرنے آتے ہیں، باقی ان کو اپنے مذاہب کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا ہوتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کی راہ پر گامزن کرے، آمین۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اور اسی طرح کی مزید ایمان افروز ویڈیوز کے لیے دین سپیچز ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔